اچھا خان صاحب، تو آپ اس بات پہ قائم ہیں کہ کراچی میں ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے؟ جی بالکل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی چانس بن جائے گا ایک آدھ سیٹ لینے کا کراچی میں؟ وہ تو بھی وقت بتائے گا کہ کتنی سیٹیں لے گی تحریک انصاف. انشاءاللہ یہ 23 مارچ کے بعد آپ سب کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ عوام کی موڈ کس طرف جا رہی ہے. ہاں صاحب، محسوس یہ ہوا کہ جتنا وکلا آپ ہوتے تھے پہلے ایم کیو ایم کے اگینسٹ، بارہا یہ سوال آپ سے پوچھا گیا آئی نو، لیکن پھر بھی یہ پوچھنا ہے، اب نہیں ہوتے، بڑا سافٹ کارنر ہے اور کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آتے. کراچی سچویشن پہ آپ کے ہارڈلی ایک آدھے سٹیٹمنٹ آ جاتے ہیں. ڈرون اٹیک ہوتے ہیں قبائلی علاقوں میں، آپ کراچی میں سٹ ان کرتے ہیں. کراچی میں روز ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، آپ ایک سٹ ان وہاں بھی کر لیں. نادیہ 2 ہفتے رہ گئے ہیں، 2 ہفتے کے بعد تو گورنمنٹ چلی جائے گی. تنقید کر کر کے تھک گئے ہیں. میں صرف اب تو بجائے وہاں سٹ ان کرنے کے، میں تو صرف کراچی کے لوگوں کو ایک ہی پیغام بار بار دیتا ہوں. آپ نے کہا نا کچھ کہتے نہیں ہیں، بار بار ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ کسی اس پارٹی کو ووٹ نہ دیں جس کے پاس ملیٹنٹ ونگ ہے. یعنی جن کے پاس مسلح گروپ پارٹیز کے اندر ہیں، وہ اب یہ مسئلے حل نہیں کر سکتے. مسئلے وہ حل کر سکتا ہے جو کہ ایک طاقتور پولیس فورس بنائے گا، جو غیر جانبدار ہوگی، جو یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ دہشت گرد کس پارٹی کے ساتھ ہے، وہ جو بھی کرائم کرے گا اس کو پکڑ لے گا. کراچی اب جدھر پہنچ گیا ہے، اگر ہم نے اس کو پولیس کا نظام ٹھیک نہ کیا اور اگر ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کے دہشت گرد جو ان کے ونگز بنے ہوئے ہیں ان کو ختم نہ کیا، کراچی کی آگے تباہی ہے. کیونکہ کراچی سے بزنس مین چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچارے گھروں سے نکلتے ہیں تو کوئی 4 لوگ دکان میں جاتے ہیں، 4 لوگ بھتا لینے آ جاتے ہیں، ان کے بچارے بچوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. لوگ کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہے بزنس، کوئی ملیشیا جا رہی ہے، کوئی دبئی. کراچی تباہی کی طرف جا رہا ہے، بے روزگاروں کی فوج ہے. ہمیں اس کے لیے جب تک پولیس کا سسٹم ٹھیک نہ کریں اور کراچی کے لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کسی اس پارٹی کو ووٹ نہیں دینا جس کے پاس ملیٹنٹ ونگ ہے، مسلح ونگ ہے. اچھا، اور اگر ووٹ دوبارہ انہی پارٹیز کو ملتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی کیا ہے آپ کے پاس کراچی کے حالات کو صحیح کرنے کی؟ اسٹریٹجی تو خیر ہے، لیکن کراچی کے لوگوں کو آخر میں فیصلہ کرنا پڑے گا وہ کیا چاہتے ہیں. کتنی دیر وہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اب کراچی میں نظر آ رہا ہے. یعنی آپ جو بزنس مین کا حال ہے کراچی کے اندر آج، جو بچارے تاجروں کا حال ہے، یہ کتنی دیر ایسے چلے گا؟ تو یہ ایک جو چلا آ رہا تھا سسٹم، یہ اب آگے نہیں چل سکتا. ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تبدیل ہونا پڑے گا، اور خاص طور پہ کراچی کے لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اچھا، تو اگر آپ نے کہا کہ جو جماعت اس میں گورنمنٹ میں رہی ہے یا اس کے الائی رہی ہے، اس کے ساتھ آپ الائنس نہیں کریں گے ان فیوچر، ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہو چکی ہے، کیا اب وہ کنسیڈر کی جا سکتی ہے؟ کیا مطلب، کیا کیا گیا؟ میں پوچھ رہی ہوں نا، کیونکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اور ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جو بھی حکومت آئی ہے پاکستان میں، چاہے وہ جمہوری حکومت ہو، چاہے وہ مشرف صاحب کی حکومت ہو، ایم کیو ایم کے بغیر کوئی نہیں چلی ہے. اور ایم کیو ایم کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے ہر کسی نے جا کے 9-0 پہ ماتھا بھی ٹیکا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کو، خیر ہم تو الائنس نہیں کر سکتے، اور ایم کیو ایم کی وجہ ہے اس کی کہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے رہے، دونوں گورنمنٹس کے ساتھ، اور اب آ کے اگر نکلے بھی ہیں تو کون مانے گا کہ اپوزیشن میں ہیں. لیکن میں ایم کیو ایم کا، آپ مانتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہے؟ نہیں، یہ کیا، کیسے اپوزیشن؟ اب کون سی اپوزیشن رہ گئی ہے؟ اب تو یہ کیئر ٹیکر کے اوپر میرے خیال میں اپوزیشن بن رہے ہیں. لیکن ایم کیو ایم نے بھی اب فیصلہ کرنا ہے کہ کراچی کے لوگوں کے لیے کیا انہوں نے ایک نئی ٹرینڈ لے کے آنی ہے، تبدیلی اپنے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے نہیں. کیونکہ جیسے وہ اب تک پالیٹکس کرتے رہے، ان کو دیکھتے دیکھتے اور لوگوں نے بھی بندوقیں اٹھا لی ہیں. اب کراچی کے اندر جو حالات ایسے ہیں، جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اب یہ کدھر جائیں گے حالات؟ تو جو بھی جماعتیں ہیں سب کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا کراچی کے اندر کہ ایسے اب نہ پاکستان آگے چل سکتا ہے، نہ کراچی چل سکتا ہے.